حق تعالیٰ شانو اپنے فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ ان کی کیا بدلہ ہے؟ تو اس مزدور کا جو اپنا کام پورا کر چکا ہے، جو اپنا کام پورا کر چکا ہے، مزدور کی کیا بدلہ ہے؟ وہ عرض کرتے کہ ہمارے معبود، ہمارے مالک، اس کا بدلہ ہی ہے کہ اس کی مزدوری پوری پوری دی جائے۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. عید الفطر کی رات ہوتی ہے تو اس کا نام آسمانوں پر لیلۃ الجائزہ میں انعام کی رات سے لیا جاتا ہے، اور جب عید کی صبح ہوتی ہے تو حق تعالیٰ شانہ میرے دوستو فرشتوں کو تمام شہروں میں بیچتے ہیں۔ وہ زمین پر اتار کر تمام گلیوں اور راستوں کی سروں پر کھڑے ہو جاتی ہیں، اور ایسے آواز سے جس کو جنات اور انسان میرے دوستو سوا ہر مخلوق سنتی ہیں، ایسے آواز دیتے ہیں کہ جنات اور انسان کے علاوہ سارے مخلوق سنتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، اس کریم رب کے درگاہ کی طرف چلو جو بہت زیادہ عطا فرمانے والا ہے اور بڑے سے بڑے قصور کو معاف فرمانے والا ہے۔ پھر جب لوگ عیدگاہ کی طرف میرے دوستو نکلتے ہیں تو حق تعالی شانہ اپنے فرشتوں سے دریافت فرماتے کہ کیا بدلہ ہے؟ حق تعالی شانہ اپنے فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ ان کی کیا بدلہ ہے؟ تو اس مزدور کا جو اپنا کام پورا کر چکا ہے، مزدور کی کیا بدلہ ہے؟ وہ عرض کرتے کہ ہمارے معبود، ہمارے مالک، اس کا بدلہ ہی ہے کہ اس کی مزدوری پوری پوری دی جائے۔ تو حق تعالی شانہ میرے دوستوں، حق تعالی شانہ ارشاد فرماتے کہ اے میرے فرشتوں، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان کو رمضان کے روزوں اور تراویح کی بدلہ میں اپنی رضا اور مغفرت کی عطا کر دی۔ آپ نے روزوں اور تراویح کی بدلہ میں اپنی رضا اور مغفرت عطا کر دی۔ میرے دوستو، ایک تراویح کی بدلہ میں نے ہمارے پچھلے کلپ کے اندر میرے دوستو بیان کر چکا ہوں کہ جو لوگ رمضان المبارک کی تراویح کے اندر اختلافات کرتے ہیں، اللہ نے فرمایا کہ رمضان المبارک کی روزوں اور اس کی تراویح کی بدولت ان کو میں مغفرت کر دیتا ہوں، ان کی تمام خطاؤں کو بخشش کر دیتا ہوں۔ اپنی رضا اور مغفرت عطا کرو۔ میرے دوستوں، 8 رکعت اور 20 رکعت میں کیا اختلافات اب تم کرتے ہو؟ اللہ نے اس تراویح کی بدولت اور رمضان المبارک کی روزے کی بدولت اپنے بندوں کو تمام خطاؤں سے بخشش فرماتے ہیں، مغفرت فرما دیتے ہیں۔ پھر میرے دوستوں اپنے بندوں سے خطاب فرما کر ارشاد ہوتا ہے، کیا ہے میرے بندو، مجھ سے مانگو، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، آج کی دن اپنے اس اجتماع میں مجھ سے اپنی آخرت کے بارے میں جو سوال کرو گے عطا کروں گا، دنیا کے بارے میں جو سوال کرو گے اس میں تمہارے مصلحت پر نظر کروں گا، اپنے بندوں سے اللہ رب العزت خطاب فرماتی ہیں، میری عزت کی قسم کہ جب تک تم میرے خیال رکھو گے میں تمہارے لغزشوں پر ستار کرتا رہوں گا، یعنی تمہارے گناہوں کو، تمہارے عیبوں کو چھپاتا رہوں گا۔ میری عزت کی قسم، میری جلال کی قسم، میں تمہیں مجرموں اور کافروں کے سامنے رسوا اور فضیحت نہ کروں گا۔ بس اب بخشائے ہو تمہارے مغفرت کی گئی، اپنے گھروں کو لوٹ کر جاؤ، تم نے مجھے راضی کر لیا، میرے خوشنودی تمہیں حاصل ہو گئی اور میں تم سے راضی ہو گیا ہوں۔ بس فرشتے اس اجر و ثواب کو دیکھ کر جو اس امت کو افطار کے دن ملتا ہے خوشیاں مناتے ہیں۔
اس امت کو افطار کے دن ملتا ہے تو خوشیاں مناتے ہیں اور کھل جاتے ہیں اللہم اجعلنا منہم۔ تو میرے دوستوں، کتنی بڑی ثواب کی بات، جب فرشتوں سے اللہ رب العزت پکڑ فرماتے ہیں اور پھر ان سے سوال فرماتے ہیں، آئے میرے فرشتوں، ان کی کیا اجر ہے، ان کی کیا مزدوری ہے؟ یا اللہ ان کو مزدوری، جو لوگ اپنے کام کو مکمل کیا، اپنے حق ادا کیا اور اس نے اپنے پورا مزدوری کر لیا، اللہ ان کو پورا مزدوری دی جائے۔ یا اللہ رب العزت نے فرمایا میرے فرشتوں تم گواہ رہنا، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان کو بخشش کر دی، ان کو مغفرت کر دی ان کے روزوں کے تراویح کی وجہ سے۔ تو میرے پورے امت سے یہ درخواست ہے، جو میرے اپنے بیان دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا میں، میرے دوستوں لوگوں سے میرے یہ گزارش ہے کہ اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے میرے دوستوں 20 رکعت اور 8 رکعت تراویح کے اندر سوال و جواب مت کرو۔ اتنی بڑے بڑے علماؤں نے فتویٰ دے چکے ہیں، ہمارے میرے دوستوں امام اہل سنت والجماعت، میرے دوستوں مجتہدین کرام نے، میرے دوستوں خلفائے راشدین نے جب اس بات کی حکم فرما دی ہے کہ 20 رکعت تراویح ادا کی جائے، تو تم 8 رکعت کو ابھی بھی سوچ رہے ہو۔ اللہ کی واسطے امت کو مت بگڑو، امت کو اختلافات میں مت ڈالو۔ پچھلے کلپ میں میں نے بیان کر چکا ہوں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ پھر ہم یہ ساری اختلافات کو بھلا کر میرے دوستوں ایک عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے اوپر عمل کرتے ہو، 20 رکعت نماز میرے دوستوں نماز تراویح ادا کریں تاکہ اللہ کی خوشنودی ہمیں حاصل ہو۔ میرے دوستوں، حضرت نوح علیہ السلام سے پوچھا جائے گا کل کہ اپنے گواہی پیش کرو کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کو پیش کریں گے۔ اللہ رب العزت میرے دوستوں کل قیامت کے حضرت نوح علیہ السلام کو بلائے جائیں گے، ان سے دریافت کیا جائے گا کہ تم نے رسالت کا حق ادا کیا، ہمارے احکام پہنچائیں؟ تو عرض کریں گے کہ میں پہنچائے تھے۔ پھر ان کی امت سے پوچھا جائے گا کیا تمہیں احکام پہنچائے تھے؟ تو وہ کہیں گے ما جانا من بشیر و نذیر، ہمارے پاس نہ کوئی بشارت دینے والے آئے تھے نہ کوئی ڈرانے والا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام سے پوچھا جائے گا کہ اپنے گواہی پیش کرو، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کو پیش کریں گے۔ امت محمدیہ کو بلائے جائیں گے اور گواہی دے گی۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ ان سے جرا کی جائے گی کہ تم کو کیا خبر کہ نوح علیہ السلام نے اپنے امت کو احکام پہنچائے، یعنی ان کو تبلیغ کیا، یعنی جو 950 برس تک اللہ کی طرف بلاتے رہے، اللہ کی بشارت اور اس کو ڈر سناتے رہے، جنت کی بشارت اور جہنم کے ڈر انہیں سناتے رہے۔ تم کو کیا خبر ہے کہ نوح علیہ السلام نے اپنی امت کو احکام پہنچائے؟ تو یہ عرض کریں گے کہ ہمارے رسول نے ہمیں خبر دی، ہمارے رسول پر جو سچی کتاب اتری ہے اس میں خبر دی گئی، وہ کلام اللہ شریف ہے، فرقان العظیم ہے، قرآن مجید ہے، جو ہمارے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو قرآن نازل فرمایا لائلۃ القدر والی رات کو۔ اسی طرح اور انبیاء کی امت کے ساتھ بھی پیش آئے گا، تو اس کی متعلق ارشاد خداوندی ہوتی ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ اسی طرح کہ ہم نے تم کو امت معتدل
بنایا کہ تم ہو بتانے والے لوگوں پر اور رسول ہو تم پر بتانے والا۔ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ قیامت میں گواہیاں 4 طرح کی ہوں گے۔ ملائکہ جس کی متعلق آیات میں تذکرہ ہے کہ وجات کل نفس معها سائق وشہید ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید وان علیکم لحافظین کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ یہ ملائکہ ان کے بارے میں گواہی پیش کریں گے۔ کہ آیا اور ہر ایک جی اس کی ساتھ ہے، ایک ہانکنے والا اور ایک احل بتانے والا اور ایک احوال بتانے والا۔ نہیں بولتا ایک بات جو نہیں اس آس پاس ایک راہ دکھتا۔ بے شک وَإِنَّ إِلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ تمہیں نگہبان بنایا گیا، کرامن کاتبین کو، جو تمہارے دائیں کندھے میں اور تمہارے بائیں کندھے پر، جو سارے کے سارے تمہارے سیدھے کندھے پر جو فرشتہ ہوں گے کرامن کاتبین، وہ تمہارے تمام نیک اعمال کو لکھے ہوئے ہوں گے، اور جو تمہارے بائیں کندھے میں ہوں گے تمہارے تمام بدعملوں کو پیش کریں گے۔ جب تمہارے سامنے تمہارے نامہ اعمال کا پیش کر دیے جائیں گے میرے دوستوں، وقال ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، جب تمہارے سامنے وہ نامہ عمل تمہارے پیش کر دیے جائیں گے تو تم کہو گے کیا ہو گیا اس کتاب کو، کیا ہو گیا؟ چھوٹے سے چھوٹے، بڑے سے بڑے، تمام نیک اعمال بدعمل سب چیزیں گن کر لا کر پیش کر دی ہے۔ وما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها۔ تو یہ ملائکہ کی گواہی۔ امام فخر الدین رازی لکھتے ہیں کہ قیامت میں گواہیاں 4 طرح کی ہوگی۔ ایک ملائکہ کی جس کی متعلق آیات میں زائل ہیں، وجات کل نفس ما سائق وشہید ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ۔ یہ فرشتے گواہی پیش کریں گے۔ دوسری گواہی انبیاء علیہ السلام کی ہوگی، جس کی متعلق اللہ نے ارشاد فرمایا وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ۔ دوسری جگہ میں فرمایا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ یہ انبیاء علیہ السلام گواہی پیش کریں گے میرے دوستوں۔ انبیاء علیہ السلام کی گواہی ہوگی۔ تیسری امت محمدی کی گواہی میرے دوستوں ہوگی، جس کی متعلق اللہ نے فرمایا وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ، کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو آخری نبی ہے، رحمت للعالمین کی امت کی گواہی پیش کی جائیں گے۔ چوتھی آدمی کی میرے دوستو چوتھی گواہ کیا ہوگا؟ الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ إِلَى الْآخِرِ۔
تو ان کی زبان ان کے سامنے گواہی پیش کریں گے۔ میرے دوستو کل اللہ پاک پروردگار عالم قیامت کی دن یوم نختم علی افواہہم، ان کے منہ کے اوپر مہر لگا دیے جائیں گے، پھر اس کی بعد وتکلمنا ایدیہم، پھر ان کی ہاتھیں بولنا شروع کر دیں گے، ان کی پاؤں بولنا شروع کریں گے، ان کی جسم کی پورا اعضاء بولنا شروع کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ اس کی پورے جسم کی ایک ایک اعضاء، اس کی گوشت پوشت، اس کی جسم کی ایک ایک بال اس کی خلاف گواہی پیش کریں گے۔ جو گواہی کل قیامت کی دن، جو مشکلات والے دن، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، جس دن میرے دوستو زمین کپ کپا کر زمین کے اندر زلزلہ آ جائیں گے، اس دن تمہارے لغزشوں کو میرے دوستوں اللہ کے گھر میں اعتقاب لینے کی وجہ سے، اس رمضان المبارک کی مہینہ میں اہتمام کرنے کی وجہ سے میرے دوستو، اس ليلۃ القدر کے رات کو میرے دوستو تمہارے پانے کی وجہ سے اللہ رب العزت تمہیں کتنی بڑی لغزشوں سے، اللہ رب العزت تمہارے تمام لغزشوں کو چھپا دیتے ہیں۔ تمہارے گناہوں کو چھپانے والے وہ اللہ کی ذات تمہیں اس دین کی نجات عطا فرماتے ہیں جب اللہ کے سامنے ہوگے۔ میرے دوستوں جس دین کے روزہ داروں کے لیے دو خوشیاں ہوں گے، ایک تو اس کے افطار کی وقت، دوسرا اس کو اپنے رب سے ملاقات کی وقت میں، تو کتنی بڑی ثواب کی، جس دن کوئی بھی بغیر کپ کپا کے رہ نہیں سکتے، جس دن میرے دوستوں کوئی بھی بچ نہیں پائیں گے، نہ انبیاء نہ اولیاء، کوئی بھی نہیں بچ سکتے ہیں، اسی دن اللہ رب العزت تمہیں نجات عطا فرمائیں گے۔ اس رمضان المبارک کے بابرکت مہینہ کے اندر تمہارے رات کو جاگنا اور تمہارے قرآن مجید کا تلاوت کرنا، تمہارے ذکر میں شامل رہنا، ذکر کے اندر شامل مشغول رہنے کی وجہ سے اور مسجد میں اعتکاف لینے کی وجہ سے اللہ رب العزت کتنی بڑی انعامات سے تمہیں نوازے ہیں۔ میرے دوستوں اس کی بعد فرماتے کہ آخری پانچواں امر کہ حدیث کے اندر عید کی رات کو انعام کی رات سے پکارا گیا ہے، عید کی رات کو بھی انعام کی رات سے پکارا گیا ہے۔ میرے دوستوں کہ قیامت ان کی نیک اعمال کی برکت سے ان کی لغزشیں تو معاف کر دی جائیں اور پردہ پوشی فرما دی جائے، لیکن تم لوگوں کی اعمال نامہ، میرے دوستوں اعمال نامہ غیبت کا دفتر بن کر ہلاکت کا سبب نہ بنو۔